تو یہ ہے سورہ آل عمران کی چوتھا پارہ آیت نمبر 163 ہے، آیت نمبر 163۔ تو یہ فرما دیا کہ نبی کے درجہ اور لوگوں کے درجے میں بڑا فرق ہے۔ نبی کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے، نبی کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، اور عام لوگوں کا مقام اونچا نہیں ہوتا۔ جب عام لوگ چوری نہیں کر سکتے، خیانت نہیں کر سکتے، بددیانتی نہیں کر سکتے، تو نبی کیسے کر سکتے؟ جب عام لوگوں کے لیے چوری کو برا سمجھا جاتا ہے، گھٹیا سمجھا جاتا ہے، تو نبی کے لیے چوری کو کیسے مناسب سمجھا جاتا ہے؟ نبی کے تو بہت اونچا درجہ ہے۔ چوری کرنا تو گناہ ہے، چوری کرنا بہت بڑا جرم ہے، تو نبی تو آتا ہے لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے، لوگوں کو جرم سے بچانے کے لیے، تو نبی خود کیسے چوری کر سکتا ہے؟ لہذا جو لوگ اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، اور نبی تو ہمیشہ اللہ کی آنکھوں کے بالکل سامنے ہوتا ہے۔ فاصبر فإنک بأعیوننا، میرے نبی صبر کیجئے، آپ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ نبی تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ اب جو بندہ نبی کے قریب ہونا چاہے، جو بندہ رسول کے قریب ہونا چاہے، تو وہ گناہوں سے بچے، نیک عمل کرے، گناہوں سے استغفار کرے۔ گناہ نہ کرنا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، وہ تو فرشتے ہیں جو گناہ نہیں کرتے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ گناہ ہو جاتے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر انسان گناہ گار ہے، ان میں سے سب سے بہترین وہ ہیں جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ تو گناہ کا نہ کرنا یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے، بہادری یہ ہے کہ گناہ ہو جائے اور پھر گناہوں سے بندہ فی الفور توبہ کر لے۔ ایک حدیث پاک میں مفہوم ہے، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام، اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ گناہ کریں، پھر لوگوں کو چاہیے کہ گناہ کر کے مجھ سے اپنے گناہوں سے توبہ مانگے، استغفار کریں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر گناہ کاروں کو، خطا کاروں کو، سیاہ کاروں کو، بدکاروں کو پتہ چل جائے کہ ان کا رب کتنا بڑا رحمان ہے، ان کا رب کتنا بڑا مہربان ہے، ان کا رب کتنا بڑا غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، تو گنہگار بندے اللہ تعالیٰ کی پیار و محبت میں اپنی چمڑوں کو، اپنی کھالوں کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بتاؤ، جو اللہ گنہگاروں سے اتنی پیار کرتا ہے تو وہ اللہ نیکوکاروں سے کتنی پیار کرتا ہوگا؟ بتائیے۔ تو گناہ سے آپ توبہ کریں گے، آپ کے درجات بلند ہو گئے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے درجات کیا ہو جائیں گے؟ بلند ہو جائیں گے۔ اب جس کا درجہ جتنا بلند ہوگا قیامت کے دن وہ اتنا بڑا خوش نصیب ہوگا۔ کئی اعمال ایسے ہیں ان اعمال کے کرنے سے انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، انسان بہت زیادہ نیک ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک عمل یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو انسان اپنی گھر، دکان، ملازمت کو، نوکری کو، غرضے کے ہر چیز کو چھوڑ کر اذان کے بعد پر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں آ جائے۔ اب ہر چیز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے، وہ چیز چھوٹے نہ بلکہ چھوڑ دے، اسپیشل تیاری کر کے مسجد میں آئے، ہر چیز کو جان بوجھ کر ترک کر دے کہ نہیں اب مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے۔
اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے دائیں قدم رکھنے سے ایک درجہ بلند ہوگا، ایک نیکی معاف ہوگی، اور بائیں قدم رکھنے سے اس کا ایک گناہ معاف ہوگا۔ اور قیامت کے دن جس زمین کے ٹکڑوں سے یہ چل کر آیا ہے، قیامت کے دن زمین کا یہ ٹکڑا اس کی نجات کے لیے گواہی دے گا، اس کی بخشش کے لیے گواہ بنے گا۔ اندازہ لگاؤ، درجات بلند ہوں گے۔ اور جب تک نماز پڑھ کے وہیں بیٹھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے مسلسل توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ۔ ایک اور بھی چیز ہے جس سے درجہ بلند ہوتا ہے، ایک اور چیز بھی ہے، وہ کون سی بھائی؟ وہ کون سی؟ نماز عصر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھنے لگا۔ نماز عصر سے پہلے کی 4 سنتیں، نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو بندہ نماز عصر سے پہلے کی 4 سنتوں کی پابندی کرے گا، رحم اللہ علیہ، اللہ اس پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس پر باب ہمت کرے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی دعا ہمیں لگ جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ہم مستحق ہو جائیں، تو عصر سے پہلے کی 4 سنتوں کا اہتمام کریں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو 4 پڑھ لیں، اگر ٹائم تھوڑا ہے تو آپ 2 پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کو لگ جائے گی، آپ پر رحم ہو جائے گی، آپ پر اللہ پاک کی رحمت کا نزول ہوگا، اور رحمت کا نزول ہوگا تو پھر کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ٹینشنیں دور، پریشانیاں دور، مصیبتیں دور، غم دور، بیماریاں دور، آنے والی ناگہانی آفات و بلیات اور مصیبتوں سے آپ دور ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی آپ کو دعا لگ گئی ہے۔ تو کتنا بہترین عمل ہے درجات کو بلند کرنے کا۔ بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ اب جب اذان ہوتی ہے، تو لوگ اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، یار یہ ختم کب ہوگی تاکہ میں بات شروع کر لوں۔ حالانکہ یہ بدبختی کی بات ہے، اذان ہو تو اذان کا پورا جواب دو، ہر چیز کو چھوڑو، اس کا پورا جواب دو، اور جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھو، دعا وسیلہ پڑھو، اس کے بعد جون سے بھی دعا کرو کہ دعا قبول ہوگی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اذان سنے اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے اور دعائے وسیلہ پڑھے، فرمایا کہ اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت لازمی ہے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت لازمی ہو جائے گی۔ اب اذان ہوتی ہے، ہم لوگ موبائل پہ لگے رہتے ہیں، باتوں میں لگے رہتے ہیں، دائما دوسرے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، اذان کا جواب ہی نہیں دیتے۔ اب اذان کے بعد کسی کے میسج آ گیا، کسی کا فون آ گیا، ہم جان بوجھ کے پتہ بھی نماز کو 2 منٹ رہ گئے، 4 منٹ رہ گئے، ہم جان بوجھ کر اس کو سن رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے کہیں یار میرا ضروری کام ہے، میرا ایمرجنسی کام ہے، میں ابھی بات نہیں کر سکتا۔ وہ سمجھے کہ واقعی ایمرجنسی کام ہے۔ اب نماز سے بڑا ضروری کام کون سا ہوگا؟ آپ اسپیشل نماز کو ٹائم نکالیں، جان بوجھ کے موبائل کو بند رکھیں، کسی کا فون آ جائے اس کو کاٹ دیں، اس سے بابا آپ کا درجہ بلند ہوگا، آپ کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے آپ مستحق ہو جائیں گے۔ جلدی مسجد میں آئیں گے تو آپ کو زیادہ اجر ملے گا اور مصیبتیں جلدی آپ سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک نے بڑی پیاری بات ارشاد فرما دی، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو ہم جو عمل کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس کی جزا بھی ہمیں کون دے گا بھائی؟ اس کی جزا کون دے گا؟ اللہ دے گا، اس کا اجر بھی اللہ دے گا۔ اللہ ہی کے لیے کام کرنا ہے تو درجات اللہ بلند کرے گا۔ اور قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا۔ قیامت کے دن کی جو کرنسی ہوگی نا، جو ویلیو کی جس چیز کی، وہ پیسہ ڈالر ریال نہیں ہوگا، روپیہ نہیں ہوگا، وہ نیکی ہوں گی، ایک ایک نیکی کو ترسیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ جب آرام کر کے اپنی جگہ سے اٹھے گا تو اس کو عجیب سی مہک
اور خوشبو محسوس ہوگی. کیا ہوگی بھائی؟ خوشبو محسوس ہوگی. تو وہ اپنے خدام سے پوچھے گا، اپنے نوکروں سے پوچھے گا، فرشتوں سے پوچھے گا کہ یار یہ خوشبو کس چیز کی ہے، یہ مہک کس چیز کی ہے؟ کہ پورے جنت کے بالا خانے سے معطر ہو گئے. وہ تھوڑی دیر کے بعد بتائیں گے کہ یہ جو مہک ہے نا، آپ سے اوپر والے درجے کا جو جنتی ہے، آپ سے اوپر والے درجے کا جو جنتی ہے، اس نے آرام کر کے ابھی اپنے آپ کو پلٹا ہے. تو بندہ جب آرام کرتا ہے تو اس کے جسم میں قدرتی پسینہ آ جاتا ہے. یہ اس کے پسینے کی خوشبو ہے، یہ اس کے. اب یہ حیران ہوگا جنتی اور یہ کہے گا میں تو یہ سوچتا رہا کہ سب سے اونچا درجہ جنت میں میرا ہے، سب سے بڑا درجہ جنت میں یہ کون ہے جو مجھ سے اوپر چلا گیا. پھر یہ فرشتوں سے پوچھے گا، پھر یہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ بھائی اس کو اونچا درجہ کیسے مل گیا، اس کو بڑا درجہ کیسے مل گیا. تو فرشتے حساب کتاب کر کے بتائیں گے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حساب کتاب کر کے بتائیں گے کہ اے جنتی، اللہ تعالیٰ کے بندے، اس نے دنیا میں آپ سے زیادہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تھا، آپ سے زیادہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تھا. اب یہ بڑا افسوس کرے گا، ہائے کاش میں دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہتا کہ آج میرا درجہ اس کے برابر ہوتا یا اس سے بھی میرا درجہ اونچا ہوتا. تو قرآن کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، چاہیے کہ رغبت کرنے والے ان کاموں میں رغبت کریں، ان کاموں میں ہار جیت کریں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو، برائی کے کاموں سے بچو، گناہوں سے بچو. ان کاموں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ میرا درجہ بلند ہو جائے، مجھے زیادہ نیکی مل جائے، میری خطائیں معاف ہو جائیں. تو درجات کو بلند کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، جنت میں جانا یہ ہماری ضرورت ہے، کیونکہ جنت حقیقت میں ہماری ہے. ہمارے ماں باپ کہاں پر ہیں؟ آدم علیہ السلام کہاں ہیں؟ اماں حوا علیہ السلام کہاں پر ہے؟ دونوں جنت میں. تو بچے کے ماں باپ جہاں پر ہوں گے وہی بچے کے گھر ہوتا ہے نا جی. بندہ صبح کو جب نکلتا ہے شام کو اپنے گھر آتا ہے کہ کسی اور کے گھر چلے جاتا ہے. ہمارے ماں باپ کو اللہ پاک نے جنت سے نکالا تھا، ہم نے شام کو، زندگی کی شام ہونے والی ہے، ہم نے واپس اپنے ماں باپ کے پاس جنت میں جانا ہے. اگر ہم جہنم میں چلے گئے تو جہنم تو ہمارا گھر نہیں ہے جناب. تو جہنم کا کس کا گھر ہے؟ جہنم شیطان کا گھر ہے، وہ تو ہم بھول جائیں گے. تو ہم جنت کا راستہ نہ بھولیں، ہم اپنی منزل کو نہ بھولیں، ہم جنت کی تیاری کریں. دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں جو بھیجا ہے اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے. اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم کاروبار کریں، ہم بزنس کریں، ہم پیسہ اکٹھا کریں اور قیامت کے دن جس کے پاس جتنے زیادہ پیسے ہوں گے اتنے زیادہ حساب کتاب میں پھنس جائے گا، پریشانی ہوگی. پھر جس کے بعد کم پیسے ہوں گے اس کو حساب کتاب بھی کم دینا پڑے گا. درجات کی بلندی یہ ہے. اور کہتے ہیں کہ نیکی کرنا آسان ہے لیکن نیکی کو سنبھالنا مشکل ہے، نیکی کو سنبھالنا مشکل ہے. نیکی کرنا آسان ہے. شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے کی نیکی، اول تو بندہ نیکی نہ کرے، اگر نیکی کر بھی لے تو اس کی نیکی ضائع کی جائے. نیکی کیسے ضائع ہوتی ہے کہ بندہ نیک عمل کر کے اس کو کسی کو بتا دے، کسی کو جتلا دے کہ میں نے یہ نیک کام کیا ہے. بس آپ نے بتا دیا کسی کو، ریا آ گیا، دکھلاوا آ گیا، نمود و نمائش بناوٹ آ گئی. اور نبی علیہ السلام کے ساتھ کا مفہوم ہے کہ من عمل لیراء الناس، جس انسان نے کوئی بھی عمل کیا لوگوں کو دکھلانے کے لیے، فقد حبط عملہ او کما قال علیہ السلام، اس کا وہ عمل ضائع ہو جائے گا. اس کو عمل ہے جس نے کوئی بھی عمل کیا تاکہ لوگ مجھے نیک کہیں، اس کا وہ عمل ڈیلیٹ ہو جائے گا، ختم، ضائع، کل عدم. ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا نا،
دو بندے اس کے پاس آ کر بیٹھ کے دونوں نے نماز پڑھنے والے کی تعریف شروع کر دی، کافی تعریفیں کی۔ اب یہ نماز پڑھتے پڑھتے اس کا دھیان ان کی باتوں کی طرف چل پڑا، تو اسے سلام پھیرا، اور سلام پھیرا ان کو کہتے پاجی میں آج بھی کیتے جی میں نے آج بھی کہہ دیو تھی، میں نے کیا کیا ہے بھائی؟ آپ کو کوئی حاجی کہے یا نہ کہے، حج تو آپ نے کیا ہوا ہے۔ بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے، اگر حج کرنے والے کو حجی کہتے ہیں تو حرام کام کرنے والوں کو حرامی کہنا چاہیے۔ پھر حرام کام کرنے والے کو ادھر کیوں نہیں آتے؟ ہر بندہ کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے حاجی کہا جائے، مجھے نمازی کہا جائے، تو جو گندے کام ہو اس کے بھی نسبت کرو نا۔ پھر گندے کام کیے تو تمہیں گندا کہنا چاہیے، شیطانی کام کیے تو تمہیں شیطان والا کہنا چاہیے، حرام کام کیا حرام کھایا تو تمہیں حرامی کہنا چاہیے۔ پھر ادھر کیوں نہیں آتے؟ لہٰذا ہم نیکی بھی کریں اور نیکی کو سنبھالیں بھی۔ نیکی کر دریا میں ڈال، کسی کو نیکی نہ بتا، کسی کو نیک عمل کے بارے میں نہ بتاؤ۔ لوگ کہتے ہیں میں نے تہجد بھی پڑھی، میں نے ذکر بھی کیا، میں نے حج بھی کیا، میں نے عمرہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا۔ وہ بھائی جس کے لیے کیا وہ جانتے ہیں، ہمیں کیوں بتا رہے؟ بتا دیا سمجھو عمل ضائع۔ اور جیسے پہلے بتایا گیا تھا، کیا بتایا تھا بھائی؟ کہ پوچھا گیا تھا کہ یا اللہ سب سے طاقتور کیا چیز ہے؟ سب سے طاقتور فرمایا پہاڑ۔ یہ پہاڑ زمین کو پانی کے اندر غرق ہونے سے بچا دیتے ہیں۔ پانی زیادہ ہے اور زمین کم ہے، پہاڑ روک دیتے ہیں۔ اس نے کہا یا اللہ پہاڑ سے زیادہ کوئی طاقتور چیز؟ فرمایا ہاں، پہاڑ سے طاقتور چیز لوہا ہے، کہ لوہا جو ہوتا ہے وہ گرینڈر لوہے کے ورمے یہ پہاڑ کو بھی کاٹ دیتے ہیں، چٹانوں کو بھی کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ اچھا لوہا زیادہ طاقتور ہے، تو لوہے سے طاقتور کیا چیز ہے؟ فرمایا آگ ہے، کیونکہ آگ جو ہوتی ہے یہ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ اچھا یا اللہ آگ طاقتور ہے، اس سے طاقتور کیا چیز ہے؟ فرمایا پانی۔ اس سے طاقتور کیا چیز ہے؟ کیونکہ پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ اچھا تو یا اللہ پانی سے طاقتور کیا چیز ہے؟ فرمایا ہوا، کیونکہ ہوا پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو کبھی مشرق کبھی مغرب کبھی شمال جنوب لے کر اڑتی رہتی ہے۔ بڑا حیران کہ ہوا سب سے طاقتور ہے۔ فرمایا اللہ سے طاقتور کیا چیز ہے؟ فرمایا اس سے طاقتور یہ چیز ہے کہ مسلمان اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی چیز دے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ مسلمان کے خفیہ صدقہ اس ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے کہ انسان کو جہنم سے بچا کر یہ جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچا دیتا ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے درجات اللہ تعالیٰ کے یہاں مختلف ہیں۔ تو ہم نے نبیوں کے قریب ہونا ہے، ہمیں سکون ملے گا۔ جیسے بچہ جتنا ماں کے قریب ہو، جتنا باپ کے قریب ہو، بچے کو سکون ملتا ہے، بالکل اسی طرح بندہ گنہگار جتنا رب غفار کے قریب ہوگا بندے کو سکون ملے گا، بندے کو اطمینان ملے گا۔ اور رب کا قرب کیسے ملے گا بھائی؟ رب کا قرب کیسے ملے گا بھائی؟ قرآن کریم خود کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ ذکر کریں، آپ ذکر کریں۔ ذکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے، ذکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے، ذکر کے لیے تحیات شرط نہیں ہے، حتیٰ کہ ذکر کے لیے غسل بھی شرط نہیں ہے۔ اگر آپ پر غسل فرض ہے، آپ تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، پہلا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں نہیں جا سکتے، طواف نہیں کر سکتے، قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن ذکر تو کر سکتے ہیں۔ زبان تو آپ کی پاک ہے، کیونکہ جو پاک ہوتا ہے اس کے اعضاء اور گیلے ہوتے ہیں۔ زبان تو ہر وقت ہماری باوضو ہوتی ہے۔ جس دن زبان کا وضو ٹوٹ گیا اس دن آپ کے جنازے کے اعلان مسجد میں ہو جائے گا، لگ پتہ جائے گا فلاں مر گیا، اس کی زبان کا وضو ٹوٹ گیا، اب اس کی ڈیڈ باڈی کار ہے، نام تبدیل ہو گئی۔ تو ذکر کریں، اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنائیں۔ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، پانچواں کلمہ، درود شریف،
لا الہ الا اللہ پڑھیں، ہر وقت ذکر کریں، درجات بلند ہوں گے، نیکی ملے گی۔ اور دو چیزیں شیطان کو برباد کر دیتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ ایک ہر وقت باوضو رہنا، یہ مسلمان کا ہتھیار ہے، یہ مسلمان کا اسلحہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے الوضوء اسلحۃ المؤمن، وضو مسلمان کا پستول ہے۔ آپ وضو سے رہیں گے ہر وقت، کپڑے آپ کے پاک، بدن آپ کا پاک، شیطان آپ سے ڈرے گا، نفس آپ کا پاک رہے گا۔ نماز پڑھنا آپ کے لیے آسان ہے، قرآن پڑھنا آپ کے لیے آسان ہے، مسجد میں آنا آپ کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو بندہ ہر وقت باوضو رہتا ہے اس پر جادوگر کا جادو اثر نہیں کرتا۔ بولو، جادو اثر نہیں کرے گا۔ آپ سمجھے، آپ جادو پروف ہو گئے، ایک ہے واٹر پروف، ایک ہے بلڈ پروف۔ آپ باوضو رہیں گے آپ جادو پروف ہو گئے، آپ اسے پروف ہو گئے، آپ نظر بد پروف ہو گئے۔ کوئی چیز آپ پر اثر نہیں کرے گی کیونکہ آپ ہر وقت باوضو رہتے ہیں۔ اور ایک بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا میرا خرچہ نہیں ہے، میرا جیب خرچ نہیں ہے، میری آمدن کم ہے، میرا خرچ زیادہ ہے، میرے بچے بڑے پریشان ہیں، میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم علی وضوء، تم ہمیشہ باوضو رہا کرو، تم ہمیشہ وضو سے رہا کرو۔ کہتے ہیں کہ وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آیا، نبی علیہ السلام نے اس سے اس کے حال احوال پوچھے، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے جب صاحب نے بتایا وضو سے رہا کریں، میں اب تک وضو سے رہا ہوں۔ پہلے میں لینے والا تھا، اب میں لوگوں کو دینے والا بن گیا۔ باوضو رہنے سے آپ کی روٹی روزی میں برکت ہوگی، آپ کا پرس بھرا رہے گا، آپ کا اکاؤنٹ بھرا رہے گا، آپ کے گھر والوں کا پرس بھرا رہے گا۔ آپ دینے والے ہوں گے، لینے والے نہیں ہوں گے۔ کدھر؟ حلال مال ہوگا، حلال مال۔ کیا؟ حلال مال۔ اور حلال مال والے کے مکان پر کبھی ٹائلیں نہیں لگ سکتی۔ حلال مال والا کبھی ڈبل ٹرپل منزل اس حالات دور کے میں، موجودہ حالات میں، کیونکہ کچن کا نظام چلانا مشکل ہے، مکان بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ حلال مال ہو تھوڑا ہو، بہتر ہے حرام سے لیکن جو زیادہ ہو، آپ محتاج نہیں ہوں گے کسی کے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا ہم درجات عند اللہ، ان لوگوں کے درجات مختلف اللہ کے ہاں۔ تو کن چیزوں سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں؟ ان میں سے ایک چیز ہے ہر وقت باوضو رہنا۔ ہر وقت میں بیوی کی لڑائی لگ گئی تو میاں نے اپنی بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا، جھڑکنا شروع کر دیا، کوسنا شروع کر دیا۔ اگلا واقعہ تب بتاؤں گا کہ شادی شدہ وعدہ کریں کہ یہ واقعہ گھر والی کو جا کے بتائیں گے۔ بتاؤ گے؟ تو اپنی ماں کو بتانا گے، تم نے اپنی ماں کو بتانا، تم نے اشفاق صاحب کی گھر والی کو بتانا۔ تو گھر والے نے کہا کہ آپ نے نمازوں میں اتراؤ نہ، آپ نے تلاوت پر اتراؤ نہ، آپ کو نماز تہجد میں پڑھاتی ہوں، نمازی میں پڑھاتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت میں کراتی ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ یا تو میں خود جاتا ہوں۔ اس نے کہا 3 دن کے بعد جواب دوں گی تمہیں۔ اس نے کہا لو جی، دوسرا دن جب آیا فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ پہلے وہ تہجد گزار تھا، اب فجر بھی بجماعت نہیں پڑھ سکتا۔ دوسرے دن، پھر تیسرے دن، بڑا حیران ہوا۔ 3 دن جب پورے ہوئے تو گھر والے نے کہا ہاں جی کچھ پتہ چلا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا جب سے تم تہجد پڑھتے تھے اور 5 نمازیں مسجد میں بجماعت پڑھتے تھے، پردے کی بات ہے، آپ کے علاوہ کسی کو میں نے بتایا نہیں، اللہ کو پتہ تھا۔ میں تمہارے لیے کھانا چائے باوضو ہو کر بناتی تھی، کھانا چائے باوضو ہو کر بناتی تھی۔ اور جب سے آپ کی تہجد فجر چھوٹی ہے نا، میں نے جان بوجھ کر وضو ہی نہیں کیا، تو نماز فجر کی توفیق ہوئی ہے۔ ہماری گھر والوں کو بڑا ہماری عبادات کے اندر ان کا بڑا حق ہے، ان کا بڑا حصہ ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ معلوم ہماری گھر والے نے کتنے نیک اعمال کیے ہوں گے۔
کہ اللہ پاک نے نیک کام کرنے کی توفیق دے دی، نیک عمل کرنے کی توفیق دے دی، اور نیک بیوی جس کو مل جائے، با پردہ خاتون جس کو مل جائے، صوم و صلاۃ کی خاتون جس کو مل جائے، فرمایا وہ دنیا کے اندر ہی جنتی ہے، وہ دنیا کے اندر ہی جنتی ہے۔ ہر چمکتی ہوئی چیز موتی نہیں ہوا کرتی، کبھی چمکتا ہوا 7 کلر والا سانپ بھی ہو جاتا ہے، اگر آپ اس کو رسی سمجھ کے پکڑو گے تو سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے درجات کو بلند کرنے والی چیز وضو بھی ہے، اور 3 کھانوں کے حساب بھی نہیں ہوتا۔ کتنے کھانوں کا؟ 3 کھانا۔ نمبر 1 وہ کھانا جو معصوم بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا جائے۔ کس کے ساتھ؟ معصوم بچے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کے بچے دسترخوان کو بیٹھ کر کھائیں۔ نمبر 2 مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا جائے۔ کس کے ساتھ؟ مہمان کے ساتھ۔ اور نمبر 3 اللہ کے راستے میں نکل کر جو کھانا کھایا جائے اس کا بھی حساب کتاب پیکیج ہے، فری ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کھانا کھائیں گے بابا، ایک ایک گھونٹ کی تمہیں حساب دینا پڑے گا، ایک ایک لقمے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بٹھا کر کھانا کھلائیں، ان کی تربیت کریں کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا ہے، ہاتھوں کو دھو کر کھانا کھانا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں میں ابھی نماز پڑھ کر آیا ہوں، نہیں، اس انداز سے کھانا کھانا ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے پانی ٹپک رہا ہو، گیلے ہاتھوں سے کھانا کھانا ہے۔ کس سے؟ گیلے ہاتھوں سے کھانا کھانا ہے، پانی ٹپک رہا ہو، اور کھانے کھاتے ہوئے اللہ کے ذکر، اور بچوں کے ناخنوں کی پرواہ کرنی ہے۔ بعض لوگوں کے بچوں کے ناخن بڑھ جاتے ہیں تو بچے لاپرواہ ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، وہ مٹی میں دائیں گندی چیزوں میں ہاتھ مارتے رہتے ہیں، وہ گندگی، وہ مٹی، وہ غلاظت، وہ جراثیم بچوں کے ناخنوں کے نیچے آ جاتی ہیں، پھر ان ہاتھوں سے بچے بغیر صابن سے ہاتھ دھوئے کھانا کھا لیتے ہیں، تو بچوں کے پیر میں کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑوں کا قصور ہے، بچے تو بچے ہی ہیں، بچوں کا پیدا کرنا ہی ہمت کی بات نہیں ہے، بچوں کی صحیح تربیت کرنا یہ بہادری ہے، ان کی اسلامی تربیت ہو، ان کا ذہن اسلامی ہو، ان کی سوچ اسلامی ہو، ان کا دماغ محمدی ہو، ان کا دماغ قرآنی ہو، ان کا ذہن قرآنی ہو، ان کی اسلامی تربیت ہو۔ ہر بات پر ان کو روکنا، ہر بات پر ان کو ٹوکنا، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے۔ جب باپ کو ہی سوجھ بوجھ نہ ہو تو بتاؤ بچوں کو کیا سوجھ بوجھ ہوگی؟ تو یہ بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مفہوم ہے کہ اس باپ سے بہترین کوئی بندہ اپنے بچوں کو عطیہ دینے والا نہیں جو باپ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کر کے دنیا سے چلا جائے، کہ اس باپ کی موت کے بعد بچے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہو گئے، ہمارے بچے نمازی ہوں، ہمارے بچے ہمارے ساتھ مسجد میں جائیں، ہمارے بچے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، ہمارے ساتھ چائے پئیں۔ اگر ہم گھر میں بھی نماز پڑھیں مصلی بچھا کر تو ہمارے بچے ہمارے آگے پیچھے، ہمارے دائیں بائیں، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ یہ عبادت جو ہے یہ نماز والی عبادت ہے۔ آپ نے سنا نہیں حدیث پاک کے اندر کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو حسنین کریمین نبی علیہ السلام کے آگے پیچھے ہوتے تھے، اور حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے ہوتے تھے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام سجدے میں جائیں تو یہ بلی کی طرح نبی علیہ السلام کے نیچے سے کبھی دائیں کبھی بائیں، تو نبی علیہ السلام جان بوجھ کر سانس کھینچ لیتے تھے تاکہ پیٹ مبارک اوپر ہو جائے اور بچے کے نیچے سے گزرنا آسان ہو جائے۔ اور نبی علیہ السلام سجدے میں تو نبی علیہ السلام کے نواسے ان کے اوپر چڑھ گئے، سواری بنا لیا۔ اب جی جان بوجھ کر سجدے کو لمبا کر لیا، جان بوجھ کر سجدے کو لمبا کر لیا۔ آج ہمارے بچے مسجد میں نہیں آتے، کہتے ہیں کہ جس مسجد کے نمازی سلام پھیریں اور مسجد کے آخری صفوں میں بچے نظر نہ آئیں، یہ نمازی اپنی نسلوں کے ایمان کا جنازہ ابھی سے پڑھا دیں، اپنی نسلوں کے ایمان کا جنازہ، ان کی نسلیں نمازی نہیں ہوں گی۔ باپ جب مسجد میں نہیں آ گئے بچے کہاں پر آئیں گے؟ باپ تو بیچ میں کھنڈے ہے،
باپ تو میچ دیکھ رہا ہے، باپ تو ٹی وی ڈرامے دیکھ رہا ہے اور کہ جی میرا بچہ حافظ بن جائے، قاری بن جائے۔ بابا یہ ہو سکتا ہے؟ آپ جگ میں جو ہے نا گٹر کا پانی ڈالیں اور بعد میں کیا واپسی بیٹھ کے گلاب نکلے گا، ابھی زمزم نکلے گا، ایسا ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ باپ نیک ہوگا، بچوں کی تربیت ٹھیک ہوگی، اس لیے یہ چیزیں درجات کو بلند کرنے والی ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ باپ مر جائے بچے نیک ہوں گے تو باپ کی موت کے بعد یہ نیک اولاد باپ کے درجات کی بلندی کے ذریعے ہوگی، باپ کی بخشش کا۔ اور ایسے ہی بچے جو روزانہ والدین کی قبر پہ جاتے ہیں، ڈیلی بلا ناغہ جاتے ہیں، یہ کتنے خوش نصیب اولاد ہے جو باپ کی قبر کا خیال رکھتی ہے، موت کے بعد باپ کی قبر پر حاضری دیتی ہے اور باپ کے لیے اشارے ثواب کرتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو، بڑے ہوں بچے ہی چھوٹے ہوں، بچوں کو سمجھائیں، بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو ساتھ لے کر مسجد میں آئیں اگر ہم یہ چاہیں کہ موت کے بعد بچے ہمیں یاد کریں۔ اور اگر ہمارے بچے گھر میں ہوں اور ہم مسجد میں ہوں تو پھر ان سے یہ امید نہ رکھیں۔ تو بہرحال بات دور نہ چلی جائے، اللہ پاک نے فرما دیا ہم درجات عند اللہ، لوگوں کے درجے مختلف ہیں اللہ کے ہاں، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھتا ہے بما یعملون جو کچھ لوگ اعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، درجات کو بلند کرنے والے جو اعمال ہیں اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔